पहले उर्दू फाइनल क्लास में आपका खैर मकदम है। हमारा मीर अनीस के मरसिए का मुताला जारी है। आज हम उनके मरसिए के कुछ बंदों का आपके सामने मुताला करते हैं। मुलाहिज़ा फरमाने के नागाह तीर उधर से चले जानिब इमाम, घोड़ा बढ़ा के आपने हुज्जत भी की तमाम। निकले इधर से शह के रफ़ीक़ाने तशना काम, बेसर हुए परों में सराने सिपाह शाम। और बाला कभी थी तेग कभी ज़ेर तंग थी, एक एक की जंग मालिक उश्तुर की जंग थी। अल्लाह रे अली के नवासों की कारज़ार, दोनों के नीमचे थे कि चलती थी जुल्फ़िकार। शाना कटा किसी ने जो रोका सिपर पे वार, गिनती थी ज़ख्मियों की न कुश्तों का था शुमार। गिनती थी न ज़ख्मियों की न कुश्तों का था शुमार। इतने सवार कत्ल किए थोड़ी देर में, दोनों के घोड़े छिप गए लाशों के ढेर में। मैदान करबला का हाल बयान किया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथी मैदान में जंग में पहुंच चुके हैं और अचानक हज़रत इमाम हुसैन की तरफ तीर आकर गिरते हैं। नागाह तीर उधर से चले जानिब इमाम, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन की तरफ फ़ौज यजीद की जानिब से तीर चलने शुरू हुए और अल्लाह के हबीब के नवा से हज़रत इमाम हुसैन ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और उनके सामने अपनी हुज्जत तमाम की। अरब के मैदान जंग में कोई भी जब लड़ने के लिए जाता था तो वो पहले हुज्जत तमाम करता था। हज़रत इमाम हुसैन ने तकरीर की, उनको अपनी बात कही और अपनी हुज्जत तमाम करने के बाद बात आगे बढ़ी। निकले इधर से शाह के रफ़ीक़ान तशना काम, और हज़रत इमाम हुसैन के जो साथी थे, जो प्यासे थे, वो इधर से निकले और उधर सिपाही शाम, जो शाम की फ़ौज यजीद की फ़ौज थी, उनके वो फ़ौज बेसर होने लगी, उनके सर कटने लगे। बाला कभी थी तेग कभी ज़ेर तंग थी, तो उनकी तलवार कभी ऊंची होती और कभी नीचे की तरफ जाती। एक एक की जंग मालिक उश्तुर की जंग थी। हर एक की जो जंग थी वो ऐसा लग रहा था कि हज़रत अली लड़ रहे हों। इतनी बहादुरी के साथ वो लोग लड़ाई कर रहे थे, जंग कर रहे थे। फिर अभी दूसरे बंद में हज़रत इमाम हुसैन के भांजों की जंग का ज़िक्र आ रहा है, बच्चों की जंग का ज़िक्र। अल्लाह रे अली के नवासों की कारज़ार माने जंग, बल्कि अल्लाह रे क्या गज़ब की कारज़ार थी अल्लाह अली के नवासों की। अभी पहले हम पढ़ चुके हैं कि ओन मोहम्मद का यहाँ ज़िक्र आया था पहले, यहाँ उन्हीं की तरफ इशारा है। दोनों के नीमचे थे कि चलती थी जुल्फ़िकार, उनकी छोटी छोटी जो तलवार थी वो तलवार नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई जुल्फ़िकार यानी हज़रत अली की तलवार हो, दुधारी तलवार। शाना कटा किसी ने जो रोका सिपर पे वार, अगर किसी ने आप सिपर पे उनके वार को रोकने की कोशिश की तो उनका कंधा कट गया, उनका शाना कट गया। गिनती थी ज़ख्मियों की न कुश्तों का था शुमार, और न तो ज़ख्मों की गिनती थी फ़ौज यजीद में, न उनके मरने वालों की कोई गिनती थी, न कोई शुमार था। इतने सवार कत्ल किए थोड़ी देर में, इन्होंने थोड़ी देर में इतने सवार कत्ल कर दिए कि उनके घोड़े लाशों के ढेर में छुपे। ये जंग का बयान है, ज़ाहिर है कि शायराना अंदाज़ है। वो छोटे छोटे हाथ वो गोरी कलाइयाँ, आफत की फुर्तियाँ थी गज़ब की सफाइयाँ। डर डर के काटते थे कमाकश कनाइयाँ, फ़ौजों में थी नबियो अली की दुहाइयाँ। तो जब हज़रत अली के ये नमाज से लड़ रहे थे, छोटे छोटे हाथ थे इनके, गोरी गोरी कलाइयाँ थीं, आफत की फुर्तियाँ थीं, उनकी फुर्ती ज़बरदस्त फुर्ती थी, गज़ब की सफाई थी इनके हाथ में। डर डर के काटते थे कमाकश, जो कमान कश थे, कमान को खींचने के तीर मारने वाले, वो उनसे कन्नी काट रहे थे, उनसे बच बच कर निकलने की कोशिश कर रहे थे। और फ़ौजों में यानी कि अली यजीदी फ़ौज में नबी और अली की दुहाइयाँ दो कर रहे थे कि हमें बचाओ। नबी और अली की दुहाई दे देकर अपनी जान की खैर माना रहे थे। तस्वीर हू बहू थे जनाबे अमीर की, ताकत दिखाती शेरों ने ज़ैनब के शीर की। यानी कि ये जो बच्चे थे ये हू बहू हज़रत अमीर की तस्वीर थे, यानी कि हज़रत अली की, और उन्होंने हज़रत ज़ैनब की
دودھ کی طاقت آج جنگ کے میدان میں دکھا دی۔ آگے آتا ہے ذکر چمکی جو تیغ حضرت عباس سے عرش جاہ، روح الامی پکارے کہ اللہ کی پناہ، ڈھالوں میں چھپ گیا پسرے ساد رو سیاہ، کشتوں سے بند گئی امن و اما کی راہ، کشتوں سے بند ہو گئی امن و اما کی راہ، جھپٹا جو شیر شوق میں دریا کی سیر کے، لے لی ترائی تیغوں کی موجوں کو پیر کے۔ اب یہ شاعر نے اپنے قدرت کلام کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک منظر بیان کیا ہے تخیل کی اڑان کے ساتھ کہ چمکی جو تیغ حضرت عباس عرش جاہ، عرش جاہ عرش کی بلندی والا، عرش جیسے مرتبے والا، مطلب حضرت عباس کے لیے کلمات ہیں، یعنی کہ ان کی جو تلوار جب چمکی تو اس کا خوف اتنا پیدا ہوا کہ حضرت روح الامین یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی جو ہے پکار اٹھے کہ اللہ کی پناہ، اور جو سعد روح سیاہ تھا وہ ڈھالوں کے پیچھے چھپ گیا خوف کے مارے، اور کشتوں سے بند ہو گئی امن و امان کی راہ، اور جو کشتوں تھے مرے ہوئے تھے ان سے امن و امان کا راستہ بند ہو گیا۔ جھپٹا جو شیر شوق میں دریا کی سیر کے، یعنی کہ یہ شیر دریا کی سیر کے شوق میں جو جھپٹا تو لی ترائی تیغوں کی موجوں کو پیر کی، تو اس نے خون کے دریا اتنے بہا دیے کہ تیغوں کی موجوں کو پیر کے اس نے اپنی ترائی لے لی۔ بے سر ہوئے موکل سرچشمہ فرات، ہلچل میں مثل موج صفوں کو نہ تھا ثبات، دریا میں گر کے ڈوب مرے کتنے بد صفات، گویا ہوا ہو گئے تھے نقطۂ حیات، عباس بھر کے مشک کو یوں تشنہ لب لڑے جس طرح نہرواں میں امیر عرب لڑے۔ موکل ایک لفظ آیا ہے، اس کو کہتے ہیں نگہبان کو، اور کسی چیز کا محافظ جو ہوتا ہے۔ تو جو فرات کا جو سرچشمہ تھا وہاں یزیدی فوج نے کمانڈرز لگا دیے تھے، نگہبان لگا دیے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی کسی طرح سے پانی نہ پی سکیں، وہاں سے پانی نہ لے سکیں۔ تو اور چونکہ حضرت عباس کو اب کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ وہاں پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، تو بے سر ہوئے موکل سرچشمہ فرات، جو فرات کے موکل تھے، محافظ تھے، ان کے سر کاٹ دیے گئے، حضرت عباس نے ان کے سر کاٹ دیے، بے سر ہوئے یعنی کہ ان کے سر کٹ گئے۔ ہلچل میں مثل موج صفوں کو نہ تھا ثبات، اس طرح سے دریا کی موج میں ثبات نہیں ہوتا، ہلچل ہوتی ہے، اسی طریقے سے یزیدی فوج میں ہلچل پیدا ہو گئی اور اس کا ثبات، اس کا ٹھہراؤ، اس کا استقرار وہ ختم ہو گیا۔ دریا میں گر کے ڈوب مرے کتنے بد صفات، اور حضرت عباس نے جب اپنی تلوار چلائی تو کتنے ہی بد صفات فوجی دریا میں گر کر ڈوب مر گئے، گویا حباب ہو گئے تھے نقطۂ حیات، یعنی کہ ان کی زندگی کا نقطہ حباب بن کر ختم ہو گیا تھا۔ عباس بھر کے مشق کو یوں تشنہ لب لڑے جس طرح نہرواں میں امیر عرب لڑے، اور اس طرح حضرت عباس نے ان نگہبانوں کو، ان محافظوں کو مار کے دریائے فرات سے اپنی مشق بھر لی، اور آپ ان فوجیوں سے ایسے لڑے جیسے نہرواں میں امیر عرب لڑے تھے۔ مراد ہے حضرت علی سے۔ اب آگے تھا کہ آفت تھی حرب و ضرب علی اکبر دلیر، غصے میں جھپٹے سید پہ جیسے گرسنا شیر، سب سر بلند پست زبردست سب تھے زیر، جنگل میں چار سمت ہوئے زخمیوں کے ڈھیر، اور سر اترے ان کے تن سے جو تھے رنج چڑھے ہوئے، عباس سے بھی جنگ میں کچھ تھے بڑے ہوئے۔ اب یہاں فوکس ہوتا ہے کیمرہ حضرت علی اکبر کی طرف۔ اب حضرت علی اکبر کی جنگ کا بیان ہو رہا ہے کہ آفت تھی حرب و ضرب علی اکبر دلیر، کہ علی اکبر دلیر کی حرب و ضرب جنگ وہ ایک آفت تھی، بلا تھی، قیامت تھی۔
اور جب وہ جنگ کے میدان میں آئے تو ایسے جھپٹے غصے میں آ کر جیسے کوئی بھوکا شیر اپنے شکار پر دوڑ پڑتا ہے، جھپٹ پڑتا ہے. اور سامنے جو حال تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سب سر بلند پست اور زبردست سب تھے زیر. جتنے بھی سر بلند تھے وہ ان کے سامنے پست ہو گئے، اور جو زبردست تھے وہ ان کے سامنے زیر ہو گئے. اور جنگل میں 4 سمت ہوئے زخمیوں کے ڈھیر، اور جنگل میں چاروں طرف زخمیوں کے ڈھیر ہو گئے. آپ نے جب جنگ کی زخمیوں کے ڈھیر کرتے ہوئے چلے گئے. اور جو سر اترے ان کے تن سے جو تھے رن چڑھے ہوئے، یعنی جو یودھا تھے، بڑے بڑے مہارتھی تھے، جن کی بہادری، جن کی جنگجوئی کا لوہا دنیا مانتی تھی، ان کے سر اتار دیے حضرت علی اکبر نے. عباس سے بھی جن میں، یعنی بہت سے ایسے تھے جو حضرت عباس سے بھی جنگ میں بڑھے ہوئے تھے، ان جنگجوؤں کو، ان بہادروں کو، ان لڑاکوؤں کو حضرت علی اکبر نے ختم کر دیا، ان کے سروں کو اتار لیا. آگے دیکھیں کہ تلواریں برسیں صبح سے نصف النہار تک، ہلتی رہی زمین لرزتے رہے فلک، کانپا کیے پروں کو سمیٹے ہوئے ملک، نعرے نہ پھر وہ تھے نہ وہ تیغوں کی تھی چمک، ڈھالوں کا دور برچھیوں کا اوج ہو گیا، ہنگام ظہر خاتمہ فوج ہو گیا. اب آگے منظر بدلتا ہے کہ تلواریں برسی صبح سے نصف النہار تک. یہ جنگ صبح سے نصف النہار، آدھے دن تک چلتی رہی. نصف معنی آدھا، نہار معنی دن. ہلتی رہی زمین لرزتے رہے فلک. اور یہ جنگ نہیں ہو رہی تھی، اس جنگ کو دیکھ کر زمین ہل رہی تھی، آسمان لرز رہے تھے. کانپا کیے پروں کو سمیٹے ہوئے ملک. اور ملک فرشتے اس جنگ کو دیکھ کر اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے کانپ رہے تھے. ایسا نہ ہو کہ ان بہادروں کی تلوار سے ان کے پر کٹ جائیں. نعرے نہ پھر وہ تھے نہ وہ تیغوں کی تھی چمک. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جنگ کا خاتمہ ہونا شروع ہوا. وہ نعرے بھی نہیں رہے، تیغوں کی وہ چمک ختم ہو گئی، ڈھالوں کا دور چلا گیا، برچھیوں کا اوج ختم ہو گیا. برچھیوں کی بلند برچھیاں اونچی کی جاتی ہیں وہ بھی ختم ہو گیا. اور جب ظہر کا جب وقت آیا، ہنگام ظہر، ہنگامہ وقت، ہنگام ظہر خاتمہ فوج ہو گیا. اور جب ظہر کا وقت آ گیا تو ساری فوج ختم ہو چکی تھی. لاشیں سبوں کے سبتے نبی خود اٹھا کے لائے، قاتل کسی شہید کا سر کاٹنے نہ پائے، دشمن کو بھی نہ دوست کی فرقت خدا دکھائے. فرماتے تھے بچھڑ گئے سب ہم سے ہائے ہائے، کتنے پہاڑ گر پڑے جس پر وہ ہم نہ ہو، اگر 100 برس جیوں تو یہ مجمع بہم نہ ہو. اب منظر دوسرا کھینچتا ہے شاعر کے لاشوں، جو سابی اپنے احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بہن، بچے بھتیجے بھانجے، تو احباب رفیق، ان کے لاشیں سب پڑے ہوئے. لاشیں سبوں کے سبت نبی خود اٹھا کے لائے. نبی کے نواسے ان کے اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کے لائے، تا ایسا نہ ہو کہ قاتل کسی شہید کا سر کاٹنے نہ پائے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کسی شہید کا کوئی قاتل سر کاٹ لے جائے، دشمن کو بھی نہ دوست کی فرقت تو خود خدا دکھائے. کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی اپنے دوستوں کی جدائی نہ دکھائے. فرماتے تھے بچھڑ گئے ہم سے سب ہائے. یہ حضرت امام حسین فرماتے تھے کہ ہائے ہائے ہم سے سب بچھڑ گئے، اور اتنے پہاڑ گر پڑے جس پر وہ خم نہ ہو. اتنے پہاڑ گر پڑ جس پر گر جائیں وہ جھکے نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر 100 برس جیوں تو یہ مجمع بہم. اگر میں 100 برس بھی جیوں تو یہ ایسے لوگ جمع نہیں ہو سکتے جو آج دین حق کے لیے شہید ہو گئے ہیں. اللہ کی راہ میں انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے. یہ بات حضرت امام حسین کی زبان سے شاعر ادا کرا رہا ہے. تو اس طرح یہ ایک منظر کھینچتا ہوا شاعر جنگ کے میدان کا ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں اور ہمارے دل میں وہی کیفیت پیدا ہو رہی ہے ایک حقیقی جنگ کو دیکھنے کے بعد پیدا ہوتی ہے.
آئندہ بھی یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے. اپنے اگلے لیکچر میں دوسرے بندوں کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. ابھی تک اتنا ہی کافی. بہت بہت شکریہ.